جو نماز تو پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اس میں جلدی جلدی نہیں ہونا چاہیے۔ کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں، اگر انسان جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نبی کائنات نے دیکھ کے کہا تھا کہ اگر یہ پڑھتے پڑھتے مر جائے تو دین اسلام پہ نہیں مرے گا۔ تو جب پڑھنے والا دین اسلام پہ نہیں مرے گا تو جو پڑھ ہی نہیں رہا ہے وہ کون سے مذہب میں مرے گا؟ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ نبی کائنات اس انسان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، تو نبی کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے فکر نہیں ہے اس کی، چاہے یہودی مرے، چاہے مجوسی مرے، چاہے نصرانی مرے۔ اس لیے کہ نماز جب پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو نماز کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہ سورہ مومنون میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومنین جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، بچپنا امام کا بھی زیادہ بزرگ نہیں ہے، چھٹے امام کے بعد امام ابو حنیفہ آئے۔ امام ابو حنیفہ جو ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہے، وہ آئے امام کے بعد، چھٹے امام کے بعد، کہ حضور آپ کے فرزند ارجمند ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، تو کیا ان کے خشوع و خضوع میں فرق نہیں آتا ہے؟ تو کہا بلاؤ، بچپنا امام کاظم کا، بلاؤ ان کو۔ جیسے بلایا گیا، کہا بیٹے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، تو کیا گزرنے سے آپ کی نماز میں خلل نہیں آتا؟ تو امام نے فرمایا بابا آپ تو بہتر جانتے ہیں، میں اس کا پوتا ہوں کہ نماز کے عالم میں پیر تیر سے نکل جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب تیر نکلنے سے احساس نہیں ہوتا تو لوگوں کے گزرنے سے ہماری نماز میں کہاں سے احساس ہو سکتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ تو نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یہ احساس ہو کہ ہمارے سامنے کون ہستی کھڑی ہے۔ جیسے کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، مولا آپ نماز پڑھتے ہیں کس کی؟ خدا کے لیے۔ ہر آدمی خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے، آپ بھی خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا خدا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن میں بغیر دیکھے نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں بغیر دیکھے نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ کہا مولا پھر کیا خدا دکھائی دیتا ہے؟ کہا نہیں، ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ وہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ میں بغیر دیکھے عبادت نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ کو بھی یہی سوچ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے کہ کوئی ہستی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے مہذب کھڑے ہونا چاہیے، مؤدب کھڑے ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور بابا جی بلا صلوات بھیجیے۔ پھر آپ ملاحظہ کریں، ذرا سوچیں کیسے پڑھنا ہے؟ خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز میں خلل نہیں آنا چاہیے، ورنہ خلل کیسے آپ سوچیے۔ یہ تو میں نے چوتھے امام، ساتویں امام کا واقعہ بیان کیا۔ چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام، آپ سوچے امام نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان آیا، کس شکل میں آیا؟ اژدہے کی شکل میں آیا، سانپ کی شکل میں آیا، آنے کے بعد انگوٹھا چبانا شروع کر دیا، لیکن امام اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کوئی خلل نہیں ہوا۔ ہم اور آپ سانپ اگر دیکھ لیں تو شاید نیت توڑ کے ہی بھاگ جائیں گے، لیکن یہ پوتا اس کا ہے جس نے کلہ ازدر کے چیر کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ تو یہ سانپ سے ڈرنے والے کہاں ہیں؟ سانپ آیا، آنے کے بعد انگوٹھا چباتا رہا، انگوٹھے میں امام کے کاٹتا رہا، امام اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب نماز پڑھ چکے تو ایک جملہ کہا، انت شیطان،
انتا شیطان، تو شیطان ہے؟ کہا مولا شیطان تو ہوں، لیکن آپ نے پہچانا کیسے؟ کہا جو اللہ کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہو، جو اللہ کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہو وہ شیطان ہی سے ہو سکتا ہے۔ اب جس عبادت میں بھی کوئی بندہ خلل ڈالے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس عبادت میں بھی اگر کوئی بندہ خلل ڈالے، چاہے وہ مسجد والی عبادت ہو یا امام باڑے والی عبادت ہو، اگر کوئی خلل ڈال رہا ہے وہ اپنے وقت کا شیطان تھا، یہ اپنے وقت کا شیطان ہے۔ صلوات دیجیے محمد اور ایک اور باواز بلند صلوات دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، امام اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اور آپ سوچئے یہی ہمارے امام ہیں، 5 امام کنویں میں گر گئے، کنواں تھا گھر میں، جیسے پہلے پانی ہوتا تھا تو کنویں میں گر گئے، لیکن والدہ چلائی آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، لیکن امام اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خلل نہیں ہے۔ جب نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد کنویں کے قریب پہنچے، پانی میں ہاتھ ڈالا، بیٹے کو باہر نکال لیا، کنویں سے بیٹے کو باہر نکال لیا۔ جب باہر نکالا تو تاریخ نے لکھا کپڑے بھی بھیگے نہیں تھے، کپڑے بھی بھیگے ہوئے نہیں تھے۔ تو ماں نے پوچھا اے امام آپ تو اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، اگر میرا بیٹا ڈوب جاتا تو کیا ہوتا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی نماز کی حفاظت میں کر رہا تھا، میرے بیٹے کی حفاظت اللہ کر رہا تھا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں پھر ادھر ادھر کی خبر نہیں ہونا چاہیے، نماز میں اطمینان ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا ایمان ہے چوتھا۔ گھر میں آگ لگ گئی، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لوگ چلاتے رہے، امام اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ لوگوں نے آنے کے بعد آپ کو بجھا دیا، لوگوں نے آنے کے بعد آپ کو بجھا دیا، آخر خاموش ہو گئی، لیکن امام اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، نماز کو نہیں توڑا۔ لوگوں نے بعد میں کہا مولا سب گھر جل جاتا اگر ہم لوگ آگ نہ بجھاتے، قربان جائے امام کے، کیا گھر جل جاتا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تمہیں اس آگ کی فکر ہے، مجھے اس آگ کی فکر ہے جس کا بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ لوگوں نے بجھا دی ہے، لیکن جہنم کی آگ کو کون بجھائے گا، مجھے اس کی فکر ہے۔ تو میرے عزیزوں جب ہم ایسے ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی تو نمازی ہونا چاہیے، اور نمازی خالی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہی آیت جو پھر پڑھ رہا ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جب نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ پھر حبیب کائنات ارشاد فرماتے، سوچئے گا ذرا کہ انسان اگر نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ نبی کے جملے کہ نماز میں چوری، یعنی بدترین انسان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ بدترین انسان چور، بدترین انسان چور، اور چوروں میں بھی سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ اب آپ سوچیں کہ نماز اور اس میں چوری، لیکن میرے جملے ہوتے تو سوچا جا سکتا تھا، حبیب کائنات کے جملے ہیں کہ بدترین انسان چور، اور چوروں میں بدترین چور کون ہے؟ جو نماز میں چوری کر رہا ہو۔ ہم نے پلٹ کے پوچھا حضور نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ کہ نماز میں چوری کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اصول نماز نہیں جانتا ہے، محبت اہل بیت کے بغیر پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز میں چوری ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اسی لیے کہ شاعر نے 2 مصرے بہت اچھے کہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ سلامات دیجیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ کہ چوتھی صفت وہ ہے جو انسان کو نماز پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اگر 3 صفتیں آپ کے پاس ہیں، چوتھی صفت آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم میں جنت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بس آخر کلام میں ایک جملہ اور ملاحظہ فرمائے، سلامات بھیجیے بابا زبان۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ جنت خود ہماری تمنا کرے۔ فرق ہے کہ نہیں؟
ہم جنت 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 چلاتے رہتے ہیں. نماز کس لیے؟ جنت کے لیے. روزہ کس لیے؟ جنت کے لیے. زکوٰۃ کس لیے؟ جنت کے لیے. یہ ہماری تمنا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن کچھ روایتیں ایسی بھی ہے کہ جنت خود تمنا کرتی ہے کہ یہ میرے اندر آ جائیں. تو ان کی منزل کیا ہوگی؟ حبیب کائنات ارشاد فرماتے، نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر. 4 لوگ وہ ہیں کہ جنت جن کی تمنا کرتی ہے کہ یہ میرے اندر داخل ہو جائیں تو میری ویلو بڑھ جائے. ایک ہم تمنا کرتے ہیں جنت کی، اور جنت خود کچھ لوگوں کی تمنا کرتی ہے کہ یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری ویلو بڑھ جائے گی، ہماری قیمت بڑھ جائے گی. اس میں سب سے پہلا جملہ الی مطعم الجوعان، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے جنت اس کی تمنا کرتی ہے. کس کو کھانا؟ جو بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے. ایک ٹائم کا کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حبیب کائنات کہتے ہیں پڑوس میں خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو. الی مطعم الجوعان، جو بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے جنت اس کی تمنا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس لیے لنگر جاری ہوتے ہیں، اور جب لنگر جاری ہو جاتا ہے تو پھر نہ اپنا دیکھا جاتا ہے نہ پرایا دیکھا جاتا ہے. سب کے لیے لنگر جاری ہوتا ہے، اور جتنا آپ کھلا دے جاتے ہیں اللہ اتنا اور دیتا جاتا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ. الی مطعم الجوعان، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو جنت اس کی تمنا کرتی ہے. دوسرا جملہ پھر حبیب کائنات ارشاد فرماتے ہیں حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو. مطلب کیا ہے اس سے کہ اپنی زبان کی ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے سمجھ لیا، لیکن غور کریں. الی مطعم الجوعان، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اس کی جنت تمنا کرتی ہے. دوسرا جملہ حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو اس کی جنت تمنا کرتی ہے. حفاظت کرنے سے مطلب کیا ہے کہ اگر مسلمان ہے، توجہ، اگر مسلمان ہے تو نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، یعنی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر یہ مسلمان ہے ہی نہیں. غور کر رہے ہیں نبی نے کیا فرمایا؟ جنت تمنا کرتے حافظ اللسان، جو زبان کی حفاظت کرتا ہو. مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہہ رہا ہو، اپنی زبان سے گالیاں نہ بک رہا ہو، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دے رہا ہو. اس لیے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جو عذاب ہوگا وہ زبان کی وجہ سے ہوگا. یہ زبان انسان کو اچھا بھی بنا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو برا بھی بنا سکتی ہے. اکبر نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اکبر جو بیربل کے سامنے کہا تھا کہ بتاؤ اس زبان کا، انسان کے جسم کا سب سے اچھا حصہ لے کے آؤ، تو وہ زبان لے کے گیا. پھر کہا زبان سب سے خراب حصہ لے کے آؤ، تو زبان لے کے گیا. کہا بے وقوف بنا رہے ہو، کل کہا تھا کل بھی زبان لے کے آئے تھے، آج پھر زبان لے کے آئے ہو. کہا دل اور زبان ساتھ ساتھ ہو تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. دل الگ بول رہا ہو، زبان الگ بول رہی ہو تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ سوچیے، آپ غور کیجئے گا زبان کی حفاظت کیسے کرنا ہے. یعنی اپنے دوستوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم مزاج اگر ہیں، دوست ہیں، برابر کے ہیں، تو آپس میں گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو الگ گالیاں بکی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی مذاق میں بھی انسان ایک دوسرے کو گالیاں بکتا ہے. سوچیے اس گالی بکنے کا اثر ہمارے اماموں پہ کیا ہوتا ہے. چھٹے امام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے ہیں، ان کا صحابی ان کے ساتھ میں ہے، ایک صحابی ان کا ساتھ میں ہے. صحابی کا غلام پیچھے پیچھے آ رہا. غلام مسلمان بھی نہیں ہے، حبش کا رہنے والا ہے، کافر ہے، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس صحابی نے آواز دی، اس نے نہیں سنا. دوسری مرتبہ آواز دی، نہیں سنا. تیسری مرتبہ آواز دی، اس نے نہیں سنا. تو فوراً کہتا ہو حرامزادے، ہم تم کو پکار رہے تم سن نہیں رہے ہو. پہلے جب پکار رہا تھا عام لفظوں میں پکار رہا تھا تو امام نے نظر انداز کیا، اس سے پوچھا بھی نہیں کس کو بلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. لیکن جیسے اس نے گالی دے کے بلایا ویسے فوراً پلٹ کے امام نے پوچھا کس کو گالی دی. توجہ کیجیے گا، کس کو گالی دی. کہا مولا
غلام کو کہ یہ بتاؤ اس کے مذہب میں اس کے ماں باپ کا رشتہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس کے مذہب میں اس کے ماں باپ کا رشتہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ان کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہا مولا نکاح تو ہوا ہوگا۔ کہا پھر وہ حرام زادہ کیسے؟ تم نے گالی کیوں دے دی اس کو؟ تو مولا نے کہا الفراق بینی و بینکم، تم میں اور مجھ میں جدائی، تم میں مجھ میں جدائی، یعنی آخر وقت تک امام نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ تو آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے، اگر ایک صحابی کسی غیر کو اگر گالی دے دے تو امام اس سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مسلمان کو گالی دے رہا ہو، مومن کو گالی دے رہا ہو تو امام اس سے کہاں سے ملاقات کریں گے؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ دوسری منزل حافظ اللسان، اور تیسرا جملہ تالِ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر اطمینان کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے تو پھر جنت اس کی تمنا کرتی ہے، لیکن اطمینان ہونا چاہیے اس میں بھی، اور محبت اہل بیت ہونا چاہیے، ورنہ مولا کائنات ہی کا ایک جملہ بس آخر کلام میں مولا کائنات ہی کا ایک جملہ ملاحظہ کریں۔ مولا کائنات اور کمیل ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک انسان بہترین انداز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے تو کمیل کہتے ہیں کاش کہ میں اس کی تلاوت سنتا رہتا۔ دوسرا جملہ ملا، کاش کہ میں اس کے بدن کے بال ہوتا جو ہمیشہ اس کی تلاوت سنتا رہتا۔ مولا کائنات نے کہا کمیل دھوکہ مت کھاؤ، یہ اچھی تلاوت اگر کر رہا ہے تو اس کی آواز سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا، وقت آنے میں بتاؤں گا۔ جب جنگ نہروان ہوئی ہے تو مولا کائنات نے جنگ نہروان لڑی، لڑنے کے بعد کمیل ساتھ میں تھے نہروان میں، جب گزر رہے تھے تو ایک انسان کی طرف ذوالفقار کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کمیل یہ وہی انسان ہے جو اس وقت قرآن کی بہترین انداز میں تلاوت کر رہا تھا، جس کی محبت کے لیے تم کہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا جہنم میں جائے گا، آج دیکھ لو جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مقابلے پر لڑنے کے لیے آیا ہے، ہمارے مقابلے پہ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس واقعے سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی علی کے مقابل آئے، چاہے جو رہا ہو، جو بھی علی کے مقابل پہ آئے گا اس کا راستہ جنت نہیں ہوگا، جہنم ہوگا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ سماعت کرتے رہیں گے، لیکن آج 8 محرم ہے۔ 8 محرم وہ تاریخ ہے، سوچا میں نے کچھ اور تھا لیکن باتیں کہیں سے کہیں گھوم گئی۔ آپ سوچیے 8 محرم وہ ہے جس میں ہمارا اور آپ کا جناب عباس دنیا سے جا رہا ہے، بازو کٹا کے فدا ہو رہا ہے۔ حسین کا سقہ حرم کہلانے والا عباس، بچوں کا سقہ بننے والا عباس، آج محرم وہ تاریخ ہے جو جناب عباس سے مخصوص ہے۔ میں تھوڑا سا بازوہی کا تذکرہ کروں گا۔ آج سوچی کون عباس ہیں جن کے بازو میں اتنی دم تھی کہ بڑے بڑے عرب اس سے گھبراتے تھے۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین کا مدینے سے رخصت ہونے لگتا ہے تو جناب ام البنین جناب مولا حسین کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہیں اے آقا آپ جا رہے تو جائیں لیکن ذرا میں عباس سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا آپ اماں آپ لے جائیں، عباس سے باتیں کر لیں۔ عباس کا ہاتھ پکڑا، روز رسول میں لے کے آئی، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ روز رسول پہ رکھا۔ کہا عباس یہ بتاؤ تمہارا ایک ہاتھ کہاں ہے، دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا ماں میرا پہلا ہاتھ روز رسول پہ ہے، دوسرا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے۔ کہا عباس وعدہ کرو جب تک یہ دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے میرا حسین محفوظ رہے گا، زینب کی رضا محفوظ رہے گی۔ اماں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کے رضا محفوظ رہے گی، میرا حسین محفوظ رہے گا۔ یہی ام البنین ہے۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا اور بشیر نے کہنا شروع کیا حسین شہید ہو گئے، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، ام البنین نے چادر اوڑھی قافلے کی طرف جا رہی ہے، سامنے دیکھا کہ زینب ہے، زینب سے پوچھا، خود زینب سے پوچھا بی بی یہ بتاؤ زینب کہاں ہے؟ کہ اماں میں ہی زینب ہوں۔
کہا بیوی مذاق نہ کرو، بتاؤ زینب کہاں ہے؟ کہا اماں میں ہی زینب ہوں۔ بس جیسے کہا میں ہی زینب ہوں، کہا یہ بال سفید کیسے ہو گئے، یہ چہرے پہ جھریاں کیسے آ گئی؟ کہا میرا بھیا مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی اکبر مارا گیا اور نہ محمد شہید کر دیے گئے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ بشیر ابن جزلم علم لے کے آگے بڑھا، کہا بیوی ابا حسین مارا گیا۔ مولا کائنات کی بھی ام البنین نے نجف کا رخ کیا، کہا میرے سرکار سن رہے ہو، میرا حسین مارا گیا۔ عباس نے شاید وفا نہیں کی ہے، عباس نے شاید وفا نہیں کی ہے۔ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی ایسی باتیں نہ کرو، عباس کے بازو پہلے قلم ہوئے ہیں، حسین بعد میں مارا گیا۔ کون بہادر تھا جس نے عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا؟ ہاں عزیزو یہ عباس کے بازو ہے۔ اور اس کے بعد جب حشر کا ہنگام ہوگا، شہزادی میدان قیامت میں آئے گی، علی میدان قیامت میں جب آئیں گی تو حسین کا پھٹا ہوا کرتا ہوگا، علی اصغر کا جلا ہوا گہوارہ ہوگا، عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ معبود بتا میرے عباس نے کیا بگاڑا تھا، میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا؟ کہ شہزادی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہو؟ کہ شفاعت کے لیے میں عباس کے بازو لے کے آئی ہوں۔ ہاں یہی بازو، آپ سوچیے ذرا، جب آخر وقت آیا ہے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے، اجازت ملی، عباس میدان کربلا میں آتے ہیں۔ اور جب میدان کربلا میں آئے تو ایک حملہ ایسا ہوا کہ عباس کا دہنا شانہ قلم ہو گیا، دوسرا حملہ ہوا تو عباس کا بایاں شانہ قلم ہو گیا، لیکن ابھی بھی عالم کی حفاظت کر رہے ہیں، مشک سکینہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ علی اکبر نے کہا بابا علم کو جھٹکا لگا لیکن پھر سنبھلا، کہا اور سے دیکھو ابھی بھی علم کو مشک کو دانتوں سے تھامے ہوئے ہیں، مشک کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، دوسرا تیر آنکھ میں پیوست ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ عباس کا قد کتنا بلند تھا، بلند و بالا گھوڑے میں سوار ہوتے تھے، اور اس کے بعد کہاں لگا؟ گر سر میں لگا۔ کیسے لگا؟ جب اتنا بلند قد تھا تو کیسے عباس کو گرز لگ سکتا تھا؟ جب تیر ایک آنکھ میں لگا، آنکھ میں اگر تنکا بھی گر جائے تو انسان کو اذیت ہوتی ہے۔ جیسے تیر لگا، عباس نے جھک کے گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کے تیر کو نکالنا چاہا، ویسے گرز آہنی سر پہ پڑا، آواز دی مولا میری مدد کو آئیے، میرا سلام لے لیجئے۔ حسین پہنچے، داہنا شانہ اٹھایا، بایاں شانہ اٹھایا، اور تیسری منزل میں عباس کے قریب جا کے جھکے کہ عباس کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کہ آقا اب تک میری تمنا یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، اے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا عباس کیوں؟ کہ میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی کا، لیکن میں پانی نہ لے جا سکا، پانی نہ لے جا سکا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے عباس میری بھی تمنا ہے، میں نے دوپہر بھی جملہ کہا تھا، عباس میری بھی ایک تمنا ہے، خالی وہ پوری کر دو۔ کہ آقا کون سی تمنا ہے؟ کہ اب تک تم نے مجھے آقا ہی آقا کہا ہے، ایک بار بھائی کہہ کے پکار لو۔ کہ آقا اماں نے منع کیا ہے کہ زندگی میں بھائی نہ کہنا، کہ اگر اماں اجازت دے دے، کہ اگر اجازت دے دے تو میں بھائی کہہ دوں گا۔ کہا دیکھو غور کرو، جنت البقیع کی طرف اشارہ کیا، عباس ام البنین کھڑی ہے، اجازت لے لو۔ جیسی عباس نے کہا ماں کیا اجازت ہے کہ میں اپنے آقا کو بھائی کہہ کے پکاروں؟ اب آواز آئی بھائی کہہ کے پکارو، لیکن بھائی کہنے کے بعد دنیا میں زندہ نہ رہنا۔ عباس نے بھائی کہا، رو کف سلسلے سے پرواز کر گئی۔ آخری جملہ سن لے، رو کف سلسلے سے پرواز کر گئی۔ حسین کا مشک و علم لے کے، عباس کا مشک و علم لے کے حسین چلے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا کہ مشک و علم آ رہا ہے، شاید پانی آ جائے، لیکن جب قریب پہنچے کیا دیکھا؟ مشک چھلی ہوئی ہے، علم خون سے رنگین ہے۔ کہ آقا کوزوں کو پھینک دیا، آقا ہمارے چچا کو بلا دیجئے، ہم پانی کا سوال نہ کریں گے، پانی کا سوال نہ کریں گے۔ بچوں نے ماتم کیا، بس
آخری جملہ مہدی عباسی یہ مصائب پڑھ کے اپنے گھر میں جا کے آرام کرتا ہے. خواب میں کیا دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے مہدی تو نے مصائب عباس تو پڑھے ہیں لیکن انصاف سے کام نہیں لیا. کہ شہزادی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کہ انصاف یہ تھا کہ جیسے کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک دیتا تھا، لیکن ہائے میرا عباس ہاتھ پہلے قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین پہ آیا ہے. واہ باسا واہ مظلوما سیالم الذین ظلموا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں شفا فرما. ان تمام کے صدقے ہمارے عائز و اقربا دوست و احباب والدین جو مریض ہے ان کو بھی شفا کامل